السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، جمعے جیسا موقع عنایت فرمایا۔ ہر جمعہ اگلے جمعہ تک کے لیے حدیث کے مطابق کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ جمعے کا دن سورہ کہف کی تلاوت، درود شریف کے اہتمام، اور اس موقع سے بھی اور عصر سے مغرب کے دوران اور خصوصاً مغرب سے پہلے دعاؤں کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ آج اتفاق سے ہمارے ملک میں ریپبلک ڈے بھی ہے، یوم جمہوریہ، جس دن یاد منائی جاتی ہے دستور کی، آئین کی۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو 1950 میں جب نافذ کیا گیا، 26 نومبر 1949 میں ایڈاپٹ کرنے کے بعد 26 جنوری 1950 میں باضابطہ فورس میں آیا یہ دستور اور یہ آئین۔ اس دن کی یاد کے طور پر آج کا دن منایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے جو یہ ملک ہے ہمارا، دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک جسے قرار دیا جاتا ہے، ویسے تو پورا ایشیا ہی مذاہب اور تہذیبوں کا گہوارہ ہے، چاہے وہ بدھزم ہو، ہندوازم ہو، یا یہودیت ہو، عیسائیت ہو، یا اسلام ہو۔ دنیا کے جو 5 بڑے مذاہب ہیں اور آخری دین اسلام بھی اس میں شامل ہے کہ جس کے بعد اللہ کے ہاں کوئی دین قبول نہیں ہے، یہ سب ایشیا میں ہی وجود میں آئے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں نے، دوسرے خطوں میں ترقیاں ہوتی چلی گئیں، لیکن ان ممالک میں اور اس خطے میں مذاہب کے تعلق سے بہت رسہ کشی رہی، ٹکراؤ رہا، اور جہاں بھی مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے ماننے والے لوگ جمع ہو جائیں، وہاں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ایک ایسا دستور، ایک میثاق، ایک عہد نامہ، ایک کوئی ڈاکومنٹ ایسا ہونا چاہیے جس کی روشنی میں سب کو جینے کا، عمل کرنے کا، اور اپنی جس بات کو ہم بہتر سمجھتے ہیں اس کی تبلیغ کرنے کا موقع ملے اور اس کی آزادی ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، سن 1 ہجری میں 622 عیسوی میں، اس وقت رسول اللہ نے دنیا کا سب سے پہلا دستور تیار کیا جو انتہائی مرتب شکل میں ہم تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ 1215 میں کنگ جان نے، جو میگنا کارٹا کے نام سے ان کے عہد میں انگلستان میں، انگلینڈ میں دستور بنا تھا، وہ دنیا کا پہلا دستور اسے قرار دیا جاتا ہے، جب عوام نے کنگ جان کو مجبور کیا تھا کہ آپ بھی کسی دستور کے پابند ہوں گے، آپ خود مختار نہیں ہوں گے، ایک شاہ کی حیثیت سے آپ جو چاہیں گے نہیں کر سکتے، بلکہ آپ بھی اس دستور کے پابند ہوں گے۔ عام طور سے
یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا کا پہلا دستور میگنا کارٹا ہے، لیکن 1215 کہاں اور 622 کہاں؟ 622 عیسوی میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا دستور تیار کیا۔ دنیا کی نگاہ یا تو اس طرف جاتی نہیں ہے، یا جاتی ہے تو لوگ اسے پڑھنا اور دیکھنا نہیں چاہتے، اسے چھپانا چاہتے ہیں، جس کو میثاق مدینہ کہا گیا، دستور مدینہ کہا گیا، یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہا گیا، یا امہ ڈاکومنٹ کہا گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اسی دکن کی سرزمین سے تعلیم پا کر ریسرچ اور تحقیق میں اس کمال کو پہنچے کہ انہوں نے پیرس میں جھنڈے گاڑ دیے تحقیق کے اور تصنیف کے۔ فرینچ میں انہوں نے پہلی تفسیر لکھی قرآن مجید کی، اور بھی دنیا کی 10-11 زبانوں میں انہوں نے مہارت حاصل کی۔ ان کی بھی تحقیق یہی ہے کہ دنیا کا پہلا دستور میثاق مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دیکھا تھا کہ قریش سے جو مقابلہ تھا، اس مقابلے میں کوئی ہمارے درمیان کوئی دستور نہیں تھا۔ لکم دینکم ولی دین کہہ دیا گیا تھا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ اگر تم ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو کم از کم ہمیں ایک اللہ کو ماننے دو اور اس سے منع مت کرو۔ مدینہ جب آپ تشریف لائے، یہی بنیاد تھی دستور کی، لیکن یہاں یہودی قوم بستی تھی جو عرصہ دراز سے وہاں حکومت کر رہی تھی۔ وہاں ان کا دبدبہ تھا، زور تھا، تسلط تھا، ان کی تہذیب، ان کا کلچر عام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام تو یہ کیا کہ جو قبیلے پہلے سے چلے آ رہے تھے، غیر یہودی قبیلے، اور ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ، ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برسہ برس کی لڑائی تھی، جھگڑا تھا، اس کو ختم کیا۔ پھر جو مسلمان مکے سے آئے تھے مہاجرین، اور جو مدینے میں تھے، ان کو انصار قرار دیا، اور ان دونوں کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا کہ آپ دونوں بھائی بھائی ہوں گے، ایک انصاری مدینے سے اور ایک مہاجر مکے سے آنے والا، یہ دونوں مل کر آپس میں اس طرح بھائی بن گئے جیسے خونی رشتے سے بھی کوئی بھائی نہ ہوتا ہو، اپنی ہر چیز ایک دوسرے پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نمونہ اور ماڈل یہ پیش کیا کہ مسلمانوں کی صفوں میں پہلے اتحاد ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے دلوں کی دوریاں، نفرتیں، بغض، کینہ، عداوت، یہ ختم ہونا چاہیے۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر کوئی کسی کو طعنہ نہ دے، تعصب اختیار نہ کرے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہر ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے اور اسے اسی نظر سے دیکھے۔ اگر اس کے برعکس کوئی خیال اس کے ذہن میں آتا ہو تو اسے ایک یہودیوں کا خیال، ایک برہمنوں کا خیال سمجھے، اسے اسلامی خیال نہ سمجھے، اور یہ سمجھے کہ یہ چھوا چھوت اور طبقاتی نظام اور ورن ویوستھا اور لوگوں میں تفریق کرنا کہ کوئی خدا کا زیادہ پسندیدہ بندہ ہے، جیسے یہود و نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی مگر چند دنوں کے لیے۔ یا یہاں کے ان برہمنوں کا یہ دعویٰ کہ ہم سر سے پیدا ہوئے ہیں پرماتما کے، اور دوسرے لوگ درجہ بدرجہ نیچے سے آتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو شودر ہیں وہ صرف اور صرف ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پشو پکشی جیسی بھی ان کی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو کوئی حق دیا جائے، ان کو کوئی رائٹ دیا جائے۔ اور ہمیشہ ان پنڈتوں نے، پروہتوں نے، پجاریوں نے طرح طرح کے اصطلاحات میں الجھا کر
ان کو بیوقوف بنایا، مورکھ بنایا، اور آج بھی پران پرتشٹھا کے نام پر 22 جنوری کو جو دستور کا مذاق اڑایا گیا ایودھیا کی سرزمین پر، اس میں بھی ان کی یہ گینگ اور بیوقوفوں کی یہ بھیڑ ان کے ساتھ جمع تھی اور آئندہ بھی رہے گی، لیکن کبھی بھی ان کو وہ راستہ اور وہ ترقی ملنے والی نہیں ہے جس کی یہ ان سے امید لگائے بیٹھے۔ اس کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا کہ آج سے کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا، کوئی ڈسٹنکشن نہیں، کوئی کسی کو کسی پر امتیاز نہیں، اگر ہوگا تو تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو یہودی بھی یہاں مدینے میں رہتے ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے گا، ان کے مذہبی معاملات میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کیا جائے گا۔ مدینے پر کوئی اٹیک ہو، ہم اگر ڈیفنس کریں گے، آگے بڑھیں گے، ان کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہو، ہم ان کے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ جو 3 بڑے قبیلے تھے، ان سب نے معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے تحت وہ مدینے میں بہت عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دستور کے تحت ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں، لیکن دستور کو بالائے طاق رکھ کر منوسمرتی کے قانون کو نافذ کرنے اور اس کو آگے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، ویسے ہی یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی، اتنی خلاف ورزی کی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی، اور پھر کارروائی کی گئی تو اس طرح کی گئی کہ اجاڑ کر اکھیڑ کر ان کو پھینک دیا گیا۔ اور آج سعودی عرب اور دوسرے آس پاس کے ممالک سے وہ اسی لیے دوستی کر رہے ہیں کہ دوبارہ اس سرزمین پر آ سکیں اور اپنے حقوق پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی خیبر کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی وہ اور کسی خطے کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر اس پاک سرزمین پر داخلے کو حرام کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی حرمین کو ان کے ناپاک سائے سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ اگر اس تسلسل میں آپ دیکھیں تو دنیا میں جہاں کہیں بھی 2 یا 3 مختلف تہذیبیں اور قومیں ایک ساتھ رہنے لگیں، وہاں ضرورت پڑی کہ کوئی نہ کوئی دستور اور آئین ہو، کوئی ایسا عہد نامہ ہو جس کی روشنی میں ہم جی سکیں۔ اسی لیے ہم ہندوستان کو دارالاسلام بھی نہیں کہتے، ہم دارالحرب بھی اس معنی میں نہیں کہتے کہ یہاں پر کفار کی حکومت ہے اور مسلمان ان کے ماتحت رہ رہے ہیں اور جنگ کے ماحول میں ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دارالکفر تو ہے، کفر کی سرزمین ہے، کفر کی حکومت قائم ہے، لیکن امن و امان کے تحت ہے، ایک وعدے کے تحت ہے کہ مائنورٹیز کو ان کے حق دیے جائیں گے، برابری کا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو ایسے کسی خطے کو دارالامان کہا جاتا ہے یا دارالعہد کہا جاتا ہے، یا آپ دارالدستور یا دارالقانون اسے کہہ لیں، اگر قانون کی بالادستی ہو۔ اسی لیے 1857 سے پہلے تک آپ دیکھیں گے کہ انگریزوں سے مقابلے میں مسلمان اور غیر مسلم ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ انگریزوں نے یہ سمجھا کہ سب سے بہترین حربہ ان دونوں قوموں کو آپس میں تقسیم کرنے کا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک کام یہ کیا کہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا اور جگہ جگہ فسادات کروائے، اور دوسری طرف انہوں نے یہ کام کیا کہ پوری تاریخ بدل کر رکھ دی، چاہے وہ محمود غزنوی کی تاریخ ہو یا ٹیپو سلطان کی تاریخ ہو، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہو، یا جتنے بھی مسلم حکمرانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ اس درجے ٹالرنس کا معاملہ کیا تھا، ایسی رواداری برتی تھی کہ شاید مذہب بھی شرما جائے اور دین اور قرآن بھی کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کتنی دور جا رہے ہیں۔ لیکن یہ برہمن کبھی نہ ان کے ہو سکتے تھے، نہ ہوئے۔ موقع پا کر انہوں نے انگریزوں کی بگاڑی ہوئی تاریخ کو اپنایا، اور آج کی دنیا میں جتنی کتابیں اس موضوع پر تیزی سے لکھی گئیں اور آج پورا کریکولم، پورا سلیبس زہر آلود کر دیا گیا، آج کی نسل میں پلنے بڑھنے والا بچہ اگر اپنی صحیح تاریخ کو جاننا چاہے کہ ہندوستان میں اسلام کب آیا اور وہ اردو زبان سے واقف نہ ہو،
تو اس کے لیے بڑی دشواری ہوگی کہ وہ صحیح طور پر اس کو دریافت کر سکے۔ پھر عہد بعہد جو یہاں حکومتیں رہیں، ان کے کارنامے رہے، ڈاکٹر صلاح الدین صباح الدین عبد الرحمن ایم اے جو کہ دارالمصنفین کے ناظم تھے، انہوں نے پوری کتاب لکھی تھی کہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، مسلم عہد حکومت میں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، کئی جلدوں میں لکھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین اس کتاب کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے اس کو شائع کرنے کا اعلان کیا اور کافی جزوی طور پہ مالی تعاون بھی کیا۔ ایسی کتاب کہ جس کے اندر اتنے زیادہ نمونے جمع کیے گئے ہیں کہ مسلم حکمرانوں نے ایسا لگتا تھا کہ ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، اور ہر جگہ ان کے لیے کوشش کی کہ یہ اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں، کبھی بھی ان کو مجبور نہیں کیا مسلمان کرنے پر، اور یہ تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن ان سے غفلت ہوئی دعوت کا کام کرنے میں، اور پورے اطمینان کے ساتھ امن کے ماحول میں اسلام اور قرآن سے لوگوں کو جوڑنے میں غفلت ہوئی، جس کے نتائج اور خطرناک نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ تاریخ میں خسرو خان نام کا ایک شخص گزرا جو مذہب بیزار تھا، اس نے ہندو دیومالائی تہذیب کو غالب کرنے کی کوشش کی کہ ہندو اور ہندی اور ہند میں کوئی فرق نہیں ہے اور ہندوستان میں کوئی فرق نہیں ہے، جو آج کہا جا رہا ہے اس کی تبلیغ کے ذریعے سے مسلمانوں کا دین ان سے سلب کر لیا جائے۔ اس وقت سلطان غیاث الدین تغلق کی کوششوں سے اس کوشش کو ختم کیا گیا اور اس مہم کو ناکام کیا گیا، اور مسلمان اپنے دین پر قائم رہے، اور ارتداد کی جو کوششیں کی گئیں وہ ختم ہوئیں۔ اس کے بعد اکبر نے وحدت ادیان کا فتنہ سامنے لایا اور زرخرید علماء کے ذریعے سے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہر مذہب ایک ہی ہے، اور ایشور اور اللہ اور گاڈ اور لارڈ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی ذات کے مختلف نام ہیں، اس لیے کسی بھی مذہب کو مانو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دین الہی اس نے ایجاد کیا۔ کھرچ کھرچ کر اسلامی احکام کو نکالنے کی اور پھینکنے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی علماء نے کوششیں کی، خاص طور سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے یہ فتنہ بھی ختم ہوا۔ لیکن آج جس انداز سے حکومت کی سرپرستی میں یہ کوششیں جاری ہیں، تقریباً 10 سال سے تو ہماری نظر میں ہیں اور ہمیں علم ہو سکا ہے، کچھ ہم بیدار ہونے لگے ہیں، کچھ جاننے لگے ہیں، ورنہ یہ کوششیں تو 1925 اور اس سے پہلے سے جاری ہیں کہ دنیا میں اس طرح کی فضا عام کی جائے کہ ہندوازم پرانا مذہب ہے اور اس کے اندر زیادہ رواداری ہے، اور رام کی شخصیت کو اس طرح پیش کیا جائے کہ جیسے یہ بھگوان ہو، کوئی دیوتا ہو، کبھی کوئی ان کو انسان کہتا ہے۔ اتنی مختلف فی شخصیت کے طور پہ خود ہندو مصنفین نے پیش کیا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ میں جناب عبد الرحیم قریشی صاحب کو یاد کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سابق سیکریٹری، تعمیر ملت کے صدر۔ انہوں نے کتاب لکھی بابری مسجد پر، اس میں بہت سے سوالات اٹھائے ہیں کہ کیا میر باقی نے یا اکبر نے مندر توڑ کر بابری مسجد بنائی تھی؟ رام کی جو شخصیت ہے یہ ایک افسانوی شخصیت ہے، یہ حقیقی شخصیت ہے؟ اس کی پیدائش کے لیے جس ایودھیا کا ذکر ملتا ہے وہ اسی فیض آباد کی سرزمین پر ہے یا کہیں اور ہے؟ اگر وہاں ہے تو پھر جائے پیدائش وہی ہے جہاں بابری مسجد تھی یا کہیں اور تھی؟ اور تمام غیر مسلم مصنفین کے حوالے سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آج جو کچھ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر راج مندری کے وینکٹ رتنم نے کتاب لکھی تھی مصر کا فرعون رام۔ انہوں نے تو رامسیس ثانی کے قصے سے ماخوذ قصہ قرار دیا، پوری رامائن کو انہوں نے کہا کہ وہ ایجپٹ میں جو مصر کا فرعون گزرا ہے اس کے واقعے سے اس واقعے کو ماخوذ قرار دیا، اور اس نے کہا رام تو عربی کا لفظ ہے جس کے معنی تیر انداز کے ہوتے ہیں، اور سیتا زینب نام کی ایک مسجد بھی ہے مصر کے اندر۔ یہ ایک رائے تھی جو غیر مسلموں کی طرف سے آئی اور نہ جانے کتنی آراء دی گئیں۔ اس کے مقابلے میں آج اللہ رب العزت کا جو تعارف ہے
اور دنیا میں جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کا جتنا واضح تعارف ہمارے پاس موجود ہے کہ جسے گڈمنڈ نہیں کیا جا سکتا، کاش کہ وہ اپنے ریسرچ اور تحقیق سے رام کی شخصیت کو اس طرح بھی بے غبار طور پر دکھا سکتے، لیکن وہ اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے ایک ایسے دور میں بعض مسلمانوں کا اس آزمائش کے دور میں کبھی کھل کر ان کے ساتھ ہو جانا، جیسے اس دن آپ نے دیکھا ایک بھگوا بھیڑ کے بیچ میں عمیر الیاسی جیسا منافق بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ کس نے اسے مسلمان کہا؟ کوئی ٹوپی پہننے سے اور داڑھی رکھنے سے اور چولا اوڑھ لینے سے اگر مسلمان ہو جاتا ہے، ہم اسے اپنی صف سے خارج کرتے ہیں اور نکالتے ہیں، ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی کوئی کھل کر آتا ہے جیسے عمیر الیاسی آ گیا، اس کا شکریہ کہ اسے ہم نے اپنی صف سے نکال دیا، اور کبھی کوئی نفاق کر رہا ہے، جیسے آج کے بہت سارے ریئل اسٹیٹ کے کاروباری ہیں، بہت سارے تجار ہیں جن کو اپنے مال کی پڑی ہے، اپنے مستقبل کی پڑی ہے، اپنی دولت بچانے کے لیے، اپنا کاروبار بچانے کے لیے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ میں بدر الدین اجمل صاحب کی بات کر رہا ہوں، اتنی محترم شخصیت کے مالک، چاہے انہوں نے بہلانے کے لیے وہ بیان دیا ہو، کوئی سیاسی بیان ہو، اس کی کوئی تعویل کی جا سکے، لیکن ایودھیا میں آنے والے مہمانوں کا وہ استقبال کر رہے ہیں اور رام مندر پر استقبال کر رہے ہیں، یہ قابل مذمت بیان ہے۔ کوئی بھی دے اور کہیں سے بھی وہ آواز آئے، اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے صفوں میں ان حالات میں بے چین ہیں، اور وہی لوگ راہ راست پر قائم ہیں کہ حالات جو کچھ بھی ہوں ہمیں توحید پر قائم رہنا، اور شرک کو جس طریقے سے بھی پیش کیا جائے اور جس انداز سے بھی لایا جائے اور جس دھوکے سے بھی ہمارے بیچ اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی جائے، ہم خود بھی بیدار رہیں گے اور اپنے لوگوں کو اور اپنی نسلوں کو بھی بیدار رکھیں گے کہ شرک کا کوئی ادنا لفظ ہماری زبان پر نہ آنے پائے اور ہمارے عقیدے میں داخل نہ ہونے پائے۔ ہم یاد کریں آج 26 جنوری کے دن کہ یہ ملک منوسمرتی سے چلنے کے لیے نہیں بنا تھا۔ وی دا پیپل آف انڈیا، پریمبل آف انڈیا میں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے، ہم آپس میں متحد ہیں، اور ہم نے ایک سورین ایک ایسا ملک قائم کیا جو کہ جس کے اندر جو ایسا ریپبلک ہے، ایک ایسا جمہوریہ ہے جو مقتدرہ ہے، جو سماجوادی ہے، جس کے اندر کسی مذہب کی بالادستی نہیں ہے، جو کہ ڈیموکریٹک ہے، عوامی جمہوریہ ہے، اور اس کے اندر ہمیں حقوق دیے گئے ہیں، جسٹس کے حقوق، سوشل، اکنامک، پولیٹیکل، اور اس کے ساتھ ساتھ لبرٹی رکھی گئی، آزادی رکھی گئی ہے، تھاٹ میں آزادی رکھی گئی ہے، ہمارے ایکشن میں، ایکسپریشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیتھ میں اور پھر ورشپ کے اندر ہمیں آزادی دی گئی ہے۔ ہمیں اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ ہم جسٹس اور لبرٹی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر ایک عام بھائی چارہ کی فضا قائم کریں، فرٹرنیٹی ہمارے درمیان ہونی چاہیے، اور اس کے اندر فرد کا احترام ہونا چاہیے، ڈگنیٹی آف انڈیویجول، یونٹی آف نیشن، اور عام لوگوں، قانون کا اور لوگوں کا احترام ہونا چاہیے، اور اسے ایک بہت ہی سیکولر رکھا گیا کہ کسی بھی مذہب کی بالادستی قائم نہیں ہوگی۔ آپ دستور میں جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے، دستور کے آرٹیکل نمبر 25 سے 28 تک دیکھیں، مذہب کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی۔ 29 اور 30 میں ہمیں زبان اور تہذیب کو اختیار کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی دی گئی۔ ان سب کے باوجود آج کے حالات اتنے نازک ہو گئے، اور یہ جو پرچم کفر کا کھلا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، کہ آج 26 جنوری کے دن بھی اس ملک کے جھنڈے کے بجائے وہ بھگوا جھنڈا لوگ اپنی اپنی گاڑیوں اور اپنے اپنے آٹو دکانوں میں لگائے ہوئے ہیں۔ سچ پوچھئے تو یہ مخلص نہیں ہیں، ان کے مسائل ہیں جو اپنے مسائل سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ جھنڈا اٹھا رکھا ہے۔ آج ان کی وفاداری اسی وقت ختم ہو جائے گی کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ دلتوں کے ساتھ کیا ہوا ماضی میں اور آئندہ کیا ہونے والا ہے اور کیا تیاری کی گئی ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر حال میں
چاہے ان کا جتنا بڑا بھی نقصان ہوتا ہو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اخلاقیات، معاملات اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، پہلے ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدے پر کبھی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، اس سے پہلے شدھی کی جو تحریک چلی، شدھی کرن کی تحریک چلی، اور اس سے پہلے آریہ سماج کی تحریک چلی، ہر دور میں مسلمانوں کو ارتداد سے اور الحاد کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے چیلنجز مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں، لیکن کسی بھی طور سے ہم اگر ہلکے پن کا مظاہرہ کریں یا اس کو معمولی سمجھنے لگیں، یا ہم رام کی مالا جپنے لگیں، یا خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہنے لگیں، تو وہ اندھیرے میں ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی عزت مل جائے گی، کیا وہ عزت چاہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کہیں اور عزت چاہتا ہے تو یاد رکھے کہ ساری عزتیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے میں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے لیے ساری عزتیں اس کے رسول کے لیے ہیں، حق پر جمنے والوں کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کو بیدار رکھیں، ان حالات سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجی بنائیں، پلان بنائیں، سوچیں کہ ہمیں اپنے مذہب کے تحفظ کے ساتھ سربلندی اور عزت کے ساتھ کیسے اس ملک میں زندہ رہنا ہے، اور اس کے لیے سب سے کھلا ہوا راستہ اور آسان راستہ یہ ہے کہ شرک کے اس جھمیلے میں اور اس بکھیڑے میں اور اس آواز کے بیچ ہم توحید کی آواز بلند کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کو عام کریں، دعوت کے ذریعے سے، زبانی دعوتوں اور تحریری دعوتوں کے ذریعے سے اتنا زیادہ یہ کلمہ نظر آنے لگے اور اس کے ترجمے نظر آنے لگیں کہ لوگ اس کو جاننے اور اس کو سمجھنے کے لیے اب شوق کا اظہار کریں اور ہمیں اس کا موقع ملے۔ بہت بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں موضوع دے دیا ہے کہ ہم توحید سے اپنی بات کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد